آپ رشیا گئے اور آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، پھر رشیا کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا، ان کے پاکستان سے مذاکرات ہوئے اور پھر ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ مارچ میں یہ معاہدہ ہو جائے گا. تو یہ جو تیل جو ہے رشیا سے ہم نے رعایتی نرخوں پہ لینا ہے، یہ کب تک پاکستان آئے گا؟ جی انشاءاللہ جیسے ہی ہماری کمرشل جو آپس کے مذاکرات ہیں جن کے لیے ایک ڈیڈ لائن مارچ کی دے دی گئی ہے، تو اس کے فوراً بعد جیسے ہی کمرشل ڈیل فائنلائز ہو جائے گی اس کے بعد تیل کا فلو شروع ہو جائے گا. اچھا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ رشیا ڈیفالٹ کر چکا ہے، پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا؟ نہیں، رشیا ڈیفالٹ کر چکا ہے. پچھلے سال ڈیفالٹ کر چکا ہے وہ. نہیں، میرے خیال میں جی انشاءاللہ ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی حالت بہتر ہو. مجھے ڈیفالٹ کا تو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا. اچھا. لیکن اس وقت ہماری بڑی مشکل ایک اقتصادی حالت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اب اگر آپ پچھلے دنوں کے دیکھیں جو ڈیٹ رول اوورز ہو رہے ہیں، اور آج بھی میرے خیال میں کچھ اور بھی اچھی خبریں چند دنوں میں آنے والی ہیں. اس کے علاوہ ریفارمز کا بھی جو پیکج اس وقت تشکیل دیا گیا ہے جس میں غریب آدمی کو بچایا گیا ہے اور کچھ اضافی بوجھ جو ہے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پہ ڈالا گیا ہے تاکہ ہم وہ معاملات جو طے ہو گئے تھے IMF کے ساتھ، جس کے اوپر بہت تکرار ہوئی کہ پہلے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر بہرحال ایک نیگوشیشن کے پروسیس کے ذریعے کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا پیکج بنایا ہے جو ایکسیپٹیبل ہوگا، جس میں غریب کے اوپر بھی بالکل وہ اندھا دھند بوجھ نہیں ہے کہ ایسے کرو کہ بجلی IMF کے ساتھ ڈیل ہونے والی ہے. جی مجھے بڑی قوی امید ہے. ہم اپنی طرف سے تیاری جو انہوں نے 1 یا 2 یا 3 معاملات تھے، کم از کم میرے محکمہ کے جو معاملات تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ ایسی تجاویز سامنے لے کر آئی ہیں جو ان کے لیے قابل آپ تیل مہنگا کر دیں گے؟ نہیں، تیل مہنگا نہیں کریں گے. تیل کے اوپر تو کوئی سبسڈی نہیں ہے صاحب اس وقت، بالکل کوئی سبسڈی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم گیس مہنگی کر دیں گے. گیس کے اندر بھی ہم نے جو تجاویز پرائم منسٹر کے سامنے لے کر گئے ہیں اس میں پہلے راؤنڈ میں ہم تجویز لے کر گئے تھے جس میں ہم نے ان کو کہا کہ غریب آدمی پہ کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، مگر انہوں نے کہا یہ قابل قبول نہیں، اس کو بڑھاؤ، اس کو بہتر کرو. تو اب 2 یا 3 تجاویز اضافی ان کو دی گئی ہیں جس کے اندر اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اچھا، جو رشیا سے گیس ہم نے لینی ہے اس کے لیے مذاکرات 2025 میں شروع ہوں گے؟ جی اس کے لیے ایک تو ان کے پاس اس سال کے لیے LNG اسپاٹ مارکیٹ کے لیے اویلیبل نہیں تھی. انہوں نے ہمیں 2 کمپنیاں نامزد کر کے دی ہیں جو سرکار کی کمپنیاں ہیں جو اگلی سردیوں سے پہلے ہمارے پاس. وہ گیس کیسے آئے گی؟ ابھی تو ہمیں ضرورت نہیں، وہ تو LNG تو شپس کے ذریعے آئے گی نا جی، پائپ لائن سے نہیں آئے گی، پائپ لائن کے ذریعے نہیں آئے گی. مگر ایک بڑا معاہدہ جو ہے ہم ان سے انرجی کا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک ہولسٹک معاہدہ ہوگا. وہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ بٹوین ناؤ اور اس سال کے آخر سے پہلے ایک ہولسٹک معاہدہ جس کے اندر تمام چیزیں ہوں گی، جس میں پٹرول ہوگا، خام تیل ہوگا، LNG ہوگی، پائپڈ گیس ہوگی، کنیکٹیوٹی ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ طے کر لیں گے اس سال کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ایک تاثر یہ تھا کہ نہیں یہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. اور جب میں کہتا تھا کہ اس سے پہلے خام تیل کی سستی کی بات نہیں ہوئی تو اس دفعہ انہوں نے اپنی ڈکلیریشن سے پہلے جو بات کی ہے اس میں کہہ دیا کہ وہ بات جو 45 دن پہلے شروع ہوئی تھی آج تکمیل کو پہنچی. وہ چاہتے تو کہہ دیتے 145 دن پہلے شروع ہوئی تھی، مگر کیونکہ شروع نہیں ہوئی تھی جس کے بارے میں روس کے سفیر بھی بیان دے چکے ہیں، تو اب بات کلیئر ہو گئی کہ جو کام 4 سال میں نہیں ہو سکا وہ ہم نے 45 دن میں کر دیا ہے. اور انشاءاللہ مارچ کے بعد اس کی جو ہماری امپورٹ ہے خام تیل کی، سستے خام تیل کی، میوچولی بینیفیشل کمرشل ٹرمز پہ شروع ہو جائے گی. اور اسی طرح اب آنے والے وقت میں گیس اور LNG کے بھی تمام معاہدے جو ہیں میں آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ لاتا رہوں.